بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے ثقافتی الغار اور امیتابھ بچن کو دعوت نامہ۔ مختار مسعود نے اخباروں کے متعلق کہا تھا کہ یہ 4 خبروں کا مجموعہ ہوتے ہیں: حاکم کا قصیدہ، عوام کا مرثیہ، ٹریفک کا حادثہ اور پولیس کا چھاپہ۔ ان میں 2 کا اضافہ ہم کیے دیتے ہیں: بم کا دھماکہ، بجلی اور CNN کا ناغہ۔ لگے ہاتھوں چند اور شہ سرخیوں پر بھی نظر دوڑا لیجیے۔ گوجرانوالے میں پنجاب یوتھ فیسٹیول کے ایوارڈ شو میں اخلاق باختہ ڈانس کا IG پنجاب نے نوٹس دے دیا، جہاں نوخیز رقاصہ لہک لہک کر نون لیگ کے MPA سے نولکھا ہار منگوا کر دینے کی فرمائش کر رہی تھی۔ دوسری طرف ماموں نے جاری پیر کے کہنے پر اپنے 3 ننھے بھانجوں کو ذبح کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر 7 سال کی بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور 9 ماہ کے شیرخوار موسیٰ پر پولیس پر پتھراؤ کے الزام میں مقدمہ درج۔ 200 مردوں کی نعشیں قبروں سے نکال کر ان کا گوشت کھانے والے 2 آدم خور بھائی گرفتار۔ نوجوان نے جعلی پیر کے کہنے پر اپنے 1 مرلہ کے مکان میں خزانہ ڈھونڈنے کی خاطر 50 فٹ گڑھا کھودا اور اپنی خواہشات کے بوجھ تلے ہی دب کر دفن ہو گیا۔ کیا ہم بحیثیت قوم پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں؟ بانو قدسیہ محترمہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب راجہ گدھ کے اوراق میں سے جھانکی اور جواب دیا: جب رزق حلال کے جینز نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو، رزق حرام ہی سے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے، اور جن قوموں کو من حیث القوم رزق حرام کی لت پڑ جاتی ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہے۔ اسی تناظر میں چودھری شجاعت نے بھارتی اداکار رضا مراد کے ہاتھوں امیتابھ بچن کو دورہ پاکستان کی دعوت دے ڈالی۔ چودھری صاحب آج کل سیاسی اعتبار سے ویلے ہیں۔ 100 خبروں میں ان رہنے اور سیاسی بساط پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ایسی پھول جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس خبر کی بھنک پنجاب حکومت کو ملی تو اس نے نہلے پہ دہلا مارتے ہوئے اس خیال سے کہ کہیں چودھری صاحب بازی نہ لے جائیں، باضابطہ طور پر حکومت پنجاب کی جانب سے بگ بی کو دعوت دے دی۔ بگ بی میدان اداکاری کے لیجنڈ، نفیس طبع اور مرنج شخصیت ہیں، سو بظاہر اس بے ضرر دعوت نامے پر تشویش کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی، لیکن بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ پاک بھارت تعلقات کا ایک خاص تلخ پس منظر ہے۔ بھارتی مائنڈ سیٹ برصغیر کے بٹوارے کو، گو ماتا کی تقسیم اور سرحد کو ایک غیر فطری لکیر قرار دیتا ہے۔ اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں شیو سنہا مسلمانوں کو جبراً بندے ماترم پڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بال ٹھاکرے مسلمانوں کو ہندو بننے یا پھر ہندوستان چھوڑنے کی چنوتی یعنی دھمکی دیتا ہے۔ بھارتی فوج گولڈن ٹیمپل پر یلغار اور درگاہ حضرت بل کو نظر آتش کرتی ہے۔
ایل کے اڈوانی بابری مسجد کے انہدام کے بعد دوسری تاریخی مساجد کو گرانے کا عزم کرتا ہے اور لاکھوں مسلمان عورتیں سکھوں کے گھروں میں ان کے بچے جن رہی ہیں۔ بھارت کی آن جانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 2 قومی نظریوں کو بحیرہ ہند میں غرق کرنے کا اعلان کیا تھا، تو ان کی بہو سونیا گاندھی کا تازہ ارشاد ہے کہ پاکستان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہماری فلمیں ہی کافی ہیں۔ بھارت کے ممکنہ وزیر اعظم نریندر مودی، جو اب وزیر اعظم بن چکے ہیں، جسے بھارتی مسلمان اس کی مسلح دشمنی کے باعث نریندر موزی کے نام سے پکارتے ہیں، گجرات کے بدترین مسلم کش فسادات پر معافی تک مانگنے کے روادار نہیں۔ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے اور کشمیر میں ہندوؤں کو زمین خریدنے کے لیے قانون سازی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سمیر کمیشن میں بھارتی مسلمانوں کی حالت زار اور انہیں شودر کا درجہ دیے جانے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھارت نے IPL میں پاکستانی کرکٹرز کی شرکت پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن ہمارے ٹی وی چینل ہیں کہ IPL کے تمام میچز براہ راست دکھانے کو قومی خدمت سمجھتے ہیں۔ ضیاء الحق بھارت جانے لگے تو جناب مجید نظامی صاحب کو وفد میں شامل ہونے کی دعوت دے ڈالی۔ دل کے 4 آپریشن کرا چکنے والے پاکستانیت کے رول ماڈل اس مرد جرری نے جواب دیا، بھارت اگر ٹینک پر جائیں تو میں ساتھ چلوں گا۔ ادھر بھارتی مصلحتوں کے اسیر ہمارے حکمران کترینہ کیف کے برہنہ رقص اور بھارتی آلو پیاز اور پان کے پتوں کے عوض اپنی غیرت فروخت کرنے کو تیار ہیں۔ ایسی قوم نہیں رہتی، مردہ فروشوں کی منڈی بن جاتی ہے۔ حالانکہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ ہمسائے سے محبت کرو لیکن درمیان کی دیوار نیچے نہ کرو۔ ان سے وہ فقیر حبیب جالب ہی بھلا تھا جسے دہلی کے ایک مشاعرے کے بعد اس کے مداح جواہر لال نہرو نے بھارت میں رہائش پذیر ہونے کی پیشکش کی تو مرد کلندر نے جواب دیا، رہوں گا تو میں پاکستان میں ہی، چاہے جیل میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں، لیکن اس ساری صورتحال کی ذمہ داری بھارتی ثقافتی الگار کو قرار دے کر ہم اپنے قومی جرائم سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ دشمن سے کیا گلا، وہ تو ہماری نفسیاتی احساس کو زمین بوس کرنے کے لیے ہر وار اور ہر بار استعمال کرے گا۔ ہمارے 50 سے زائد ٹی وی چینل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پاگل دوڑ اور پیشہ ورانہ رقابت میں پیمرا قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی کلچر کو ہمارے بیڈ روم تک لے آئے ہیں۔ حالانکہ بھارت میں پاکستانی چینل پر مکمل پابندی ہے۔ پیمرا قوانین کے مطابق نشریات میں غیر ملکی مواد 12% سے زائد نہیں ہو سکتا، لیکن پیمرا کے سابق چیئرمین محض اپنی 2% کی نوکری بچانے کے لیے کے لالچ میں میڈیا پاور اور چینلز کے سیٹھوں کے سامنے بھیگی بلی بنے تجاہل عارفانہ برتتے رہے، لیکن نوکری پھر بھی نہیں بچا سکے۔ مالی مفاد اپنی جگہ، لیکن آخر وطن عزیز کے لیے ایک تھوڑا سا درد اور مثبت تعصب رکھنے میں کیا حرج ہے؟ مگر چینلوں کے سیٹ محض سوداگر اور دکاندار ہیں جن کا واحد مقصد نظریاتی احساس کے تحفظ کی بجائے دولت سمیٹنا ہے کہ بقول شاعر لوگ بازار میں بیچ آئے ہیں شمشیر و قلم، گھر میں رکھتے بھی بزرگوں کی نشانی کب تک۔ برائی میں خاص لباتی ترغیب اور چمک ہوتی ہے جو کچے اذہان کو فوری طور پر اپنی جانب راغب کر لیتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جس کلچر میں زیادہ لذت، زیادہ شہوت اور زیادہ تھرل ہوتی ہے وہ کمزور، بوسیدہ اور پینڈو ثقافت کو نگل جاتا ہے۔ مینا کماری کی برسی، ڈریم گرل کی سالگرہ، سلمان کی دبنگ کی پروموشن جیسے مختلف ہیلے بہانوں سے
ملکہ شراوت کترینہ کرشمہ کپور، سوناکشی اور ایشوریا ہماری نفسیات اور ہمارے اعصاب پر سوار کر دی گئی ہیں۔ اب بچے بچے کی زبان پر فلموں کے یہ ڈائلاگ ہیں: کتنے آدمی تھے، ایک مچھر سالہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے، اور بابوجی تھپڑ سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہماری شادی کی تقاریب، ہندو کلچر کی عکاسی اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بچیوں سے بھارتی فلموں کی فحش آئٹم سوئنگز پر رقص کروایا جا رہا ہے۔ عملاً ہمارے تعلیمی ادارے پاکستانی شاہین کی بجائے بھارت ماتا کے سپوت ڈالنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہمارے بچے بہنوئی کو جیجا جی، مشکل کو کٹھنائی، معافی کو شمع، خط کو پتر، مبارک کو بدھائی، وجہ کو کارن اور منظوری کو آشیرواد لکھتے اور بولتے ہیں۔ وہ سندور کو پوتر اور گلے کی زنجیر کو منگل سوتر سمجھتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر نمستے کرتے دھوتی ساڑی کو قومی لباس سمجھتے ہیں۔ کئی بچوں کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ازبر ہے، اور لڑکیاں بطور فیشن ماتھے پر تلک اور بندیا لگاتی ہیں۔ ہماری یہ نسل پائن ایپل کھاتی، سلائس کا ناشتہ کرتی، کافی پیتی اور سوپ لیتی ہے۔ انہیں درد نہیں، پین ہوتا ہے۔ انہیں پریشانی نہیں، ڈپریشن ہوتا ہے۔ وہ تنہائی نہیں، لونلینس محسوس کرتی ہیں۔ وہ خوش نہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ انہیں خدا نہیں، گاڈ یاد آتا ہے، اور قائد اعظم کو پاکستان کا ابراہم لنکن کہتے ہیں۔ پولیو کے قطروں سے محروم رکھ کر اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو جسمانی طور پر اپاہج بنا رہے ہیں تو کترینہ کے جلوے دکھا کر ان کی فکری توانائیوں کو مفلوج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، غلامی جسمانی مجبوری نہیں، ذہنی معذوری ہوتی ہے۔ ہپی موٹ نے کہا تھا، گناہ کے ساتھ ہی سزا کے بیج بو دیے جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسے طیارے کے مسافر ہیں جس میں صرف ایکسیلیٹر ہے، بریک نہیں۔ لینڈنگ گیئر اور پہیے جام ہو چکے ہیں۔ ہماری تہذیبی اور اخلاقی اقدار کریش لینڈنگ کر چکی ہیں۔ جنسی بربریت کے اس طوفان کے سامنے مجرمانہ خاموشی اور مصلحت پسندی اب رنگ لانے لگی ہے۔ قدرت ہمیں اس کی سزا دے رہی ہے۔ ہم اپنا نظریاتی شخص کھو چکے ہیں۔ فے عین کے بقول برے رواج نئے سماج کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آسمان سے ٹوٹے تارے اور بنیاد سے اکھڑی قوموں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بات بھارتی ثقافتی الگار سے شروع ہوئی تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں۔ ہم خود ہی اپنے بدترین دشمن ہیں۔ ہمارے عالموں کے رویے ایسی شدت جنریٹ کر رہے ہیں کہ آج مسلح گارڈ کے پہرے کے بغیر پاکستان کی کسی مسجد میں نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے لوگ شیعہ، سنی، فوجی، سویلین، پٹھان، پنجابی، مہاجر، سندھی، ایچ سن اور ٹاٹ سن میں تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہمیں آج زیادتی سے بچنے کے لیے جیب میں پریس کارڈ رکھ کر نکلنا پڑتا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کسی با اختیار شخص کو دوست بنانا پڑتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے ناموں کے دو حصے کاٹ رہے ہیں۔ اپنے ناموں کے وہ حصے کاٹ رہے ہیں جن سے ہمارے شیعہ سنی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا، تم اپنے عالموں کی تعریف کس طرح کرتے ہو، حالانکہ ان کی گردنیں موٹی، ان کے جسم فربا، ان کے لباس باریک اور ان کی خوراک میدا اور مرغن اشیاء ہیں۔
ذہن میں دہلی میں چٹائی پر بیٹھے حکیم سعید کے 84 سالہ بوڑھے بھائی حکیم عبدالحمید کے الفاظ گونجے جو اس نے حکیم سعید کی شہادت پر ٹھنڈی آب بھر کے کہے تھے: افسوس، صد افسوس سعید، میں کربلا میں زندہ رہا، تم مدینے میں ہار گئے۔ ناظرین و سامعین محترم، آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند اشعار جو ایک سلیم بٹ صاحب کے ایک عقیدت مند بنام جن کا نام ظفر رضوی ہے، انہوں نے بٹ صاحب کے لیے چند اشعار پیش کیے، ان کی خدمت میں پیش کیے ہیں، جنہیں سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو سنیے ظفر رضوی کے اشعار۔ اینا درد وطن دا پایا ہے، انہوں ہاسیاں وچ چھپایا ہے، اے سچی سوچ دے حامل نے، اے لکھنے وچ بھی کامل نے، اے سدھم سدھا چل دے نے، نہ سچ لکھن تو ٹل دے نے، اے لٹ لکھاری رکھ دے نے، ہر مسئلے دی واری رکھ دے نے، اے دین دلاسا لوکاں نوں، لہو پین نہیں دینا جوکاں نوں، اے ڈونگی سوچ دے مالک نے، تے کڑوے گلاب دے خالق نے، اے شان امیری رکھ دے نے، پر دل فقیری رکھ دے نے۔ واہ ماشاء اللہ۔ سامعین محترم، کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگ جنہیں حشر نشر جو کہ جناب سلیم بٹ صاحب کی تصنیف ہے ان میں سے لیے گئے، یہ آخری ولاگ ہے ان کے اس کتاب کا، اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، اور آج کے بعد ان کی اس سے اگلی کتاب کا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس پر کہ یہ ولاگز اپلوڈ کی جاتے ہیں، اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے اسے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، دوست و احباب، اعزاء و اقارب اور اس ناچیز کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔